اسلام اس معاملے میں بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہے. ماڈرن جو اسلامک تھیورسٹ ہیں یا ریسرچرز ہیں وہ اس یو ایف اوز کے معاملے میں کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ جنات، کیونکہ ایک حقیقت ہے اور قرآن پاک میں ہمیں بتا دیا گیا ہے، تو جنات کی طرف سے کوئی نظر کا دھوکہ یہ لوگ کرتے ہوں یا کوئی ایسی چیزیں دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں جس سے عام انسان ایک فریب میں مبتلا ہو جاتا ہے. جنات کی ان حرکات کے بارے میں تو یہ صرف ایک تھیوری ہے. اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ کی بہت ساری مخلوق جو کہ اس کائنات میں پھیلی ہوئی ہے وہ ممکن ہے ٹریول کرتی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف بتایا ہے کہ اور میری اور بھی مخلوقات اس کائنات کے اندر موجود ہیں، اور قرآن پاک کی یہ اسپیسیفک آیت اسی کو انڈیکیٹ کرتی ہے. اور اس معاملے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت مقرب صحابی تھے، انہوں نے اس کے اوپر بہت ڈیٹیل میں قرآن کی تفسیر کے اندر یہ بات دی ہے، اور اس تفسیر کو عموماً مارکیٹ میں ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا، بلکہ بہت ساری جگہوں پہ ان کو بین کیا گیا ہے، اور بہت سارے مسلمانوں کے ہی اسکول آف تھاٹس اس کو پیچھے کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں اس کو نہیں بلکہ ہماری والی پڑھو. تو اس تفسیر کے بارے میں عموماً ذکر نہیں کیا جاتا. تو حضرت ابن عباس کی تفسیر کو ضرور سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے ان علوم کے اوپر بات کر دی ہے جن علوم کو موجودہ زمانے کے ملا نہیں ہضم کر پاتے ہیں. یاد رہے کہ غیب کا یہ جو علم ہے، اسلام اس بارے میں بھی بہت اسٹریٹ فارورڈ ہے. وہ کہتا ہے کہ کائنات میں بہت کچھ انسانوں کی سوچ و سمجھ سے بالکل باہر ہے. تو اللہ تعالیٰ ہی کی جو کچھ بھی ہمیں نظر آتا ہے یہ پیدا کردہ چیزیں ہیں. سورہ شورى کے اندر اللہ رب العزت نے بالکل واضح فرما دیا ہے کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اس کو ہم نے پھیلا دیا ہے. جو پرانے زمانے کے علماء تھے، قرون اولیٰ کے علماء، انہوں نے بالکل واضح کہہ دیا ہے کہ اللہ نے اور بھی مخلوقات بنائی ہوں گی لیکن وہ ہم انسانوں سے پوشیدہ رکھی گئی ہیں. امپورٹنٹ یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو یو ایف اوز کا معاملہ ہو یا یہ لے لائنس کا معاملہ ہو یا جو بھی غیر انسانی مخلوق ہو یا اس کی روحانی طاقت ہو یا کچھ بھی ہو، اسے خدا کا نشان یا اس کی نشانی کو نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اگر اس کے بارے میں اپنی رائے قائم کر دے انسان تو اس کی یہ سوچ شرک یا وہم کی طرف لے جاتی ہے. سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ یو ایف او سے لوگ کیوں خوفزدہ ہوتے ہیں، یا امریکہ اس معاملے میں سب کو کیوں ڈراتا ہے ہائی لائٹ کر کے. اس کی وجہ ہے